کہ جو امریکہ نے ڈیموکریٹک سمٹ 2021 بلایا ہے اس پر پاکستان نے شرکت سے انکار کیا ہے، کیا فائدہ شائع کی جس میں وہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے، تو پاکستان کو انہوں نے پارشل ڈیموکریسی قرار دیا اور بہت اس میں کیڑے مکوڑے نکال کر کہا کہ ٹھیک ہے، اور ہندوستان جیسا ملک جس کا جہاں میں پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو بالکل بہترین ڈیموکریسی کر کے دیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ چین کو اس میں انہوں نے انوائٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، چین کا اپنا ایک لائن تو لے لی ہم نے کہ اگر چین کو نہیں بلایا جا رہا تو ہم بھی نہیں جا رہے، تو اس کی کیا قیمت ہمیں جو ہے وہ ادا کرنی پڑ سکتی ہے؟ تھوڑا سا پرابلم یہ ہونا تھا کہ دیکھیں جی بلایا تو ہم نے ہے نہیں، ٹیلی فون پہ تو ہم نے بات کی نہیں، اب ادھر فوراً آگے کھڑے ہو گئے۔ ایک فیکٹر بھی ہے کہ ابھی تک جو فون کال نہیں آئی ہے، کہ جو امریکہ نے ڈیموکریٹک سمٹ 2021 بلایا ہے اس پر پاکستان نے شرکت سے انکار کیا ہے، کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس پر پاکستان کو؟ کہ وہ محرکات دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے انکار کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب انہوں نے لسٹ شائع کی جس میں وہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے، تو پاکستان کو انہوں نے پارشل ڈیموکریسی قرار دیا اور بہت اس میں کیڑے مکوڑے نکال کر کہا کہ ٹھیک ہے، اور ہندوستان جیسا ملک جس کا جہاں میں پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو بالکل بہترین ڈیموکریسی کر کے دیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ چین کو اس میں انہوں نے انوائٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، چین کا اپنا نظام ہے، ان کی اپنے ڈیموکریٹک طریقہ ہے جو بھی ہے، تو میرا خیال پاکستان نے ضرور مشورہ کیا ہوگا چین سے کہ جانے کا یہ فائدہ ہو سکتا تھا کہ ہم چین کے تحفظ کو انٹرسٹ کو لک آفٹر کر سکتے تھے کسی حد تک، لیکن پاکستان کی جو حیثیت ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اس قابل شاید نہیں تھا، اور نہ جانے کا یہ مطلب تھا کہ ہم چین کے ساتھ اپنی یکجہتی شو کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمیں وہ ہاف ڈیموکریسی مانتے ہیں اور چین کو نہیں بلایا تھا، تو ہم نے اپنا بالکل واضح کر دیا ہے کہ نہ تو ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم ہاف ڈیموکریسی ہیں، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے ہمارے اپنے حساب سے، ہمارے اپنے حالات کے مطابق ڈیموکریسی ہے، اور دوسرا اگر آپ ہمارے دوست کو نہیں بلائیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ، لیکن اس کو اگر ایک اور اگر آپ مجھے بہن اجازت دینا کہ آج ہی وزیر اعظم نے ایک اور بات کہی ہے، جب کوئی سیمینار جو ہو رہا تھا اسلام آباد میں، انہوں نے کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم چین اور امریکہ کو نزدیک لانے کی کوشش کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چین اور امریکہ کے درمیان جس قسم کی مخاصمت ہے، پاکستان جیسا ملک کوئی ان کو قریب لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں اپنے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے قوی ہیں، اتنے دیر پا ہیں کہ ان کا جو کلیش ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو سعودی عرب اور ایران کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے، تو کجا یہ کہ ہم چین اور اس کا کریں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن یہ جو آج کا بیان ہے وزیر اعظم کا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بن سکتے، بننا نہیں چاہتے، بننا نہیں چاہتے، الگ بات ہے کہ اس طرح سے ڈکلیئر کر دینا کہ پارشل ڈیموکریسی ہے یہاں پاکستان میں، اور یہ چیز نظر انداز کر دینا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے، اور اس طرح سے اس چیز کو ڈکلیئر کر دینا۔ جی بہن، وہ اندر سے تھوڑی سی وہ آ گئی تھی انٹرفیئرنس، میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا، تو جلدی جنرل صاحب میں سوال آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ جس طرح سے امریکہ نے لیبل لگا دیا کہ پارشل ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر، آپ نہیں سمجھتے کہ غلط ہے؟ کیونکہ کازز کو جاننے بغیر آپ کسی ملک پر اس طرح سے لیبل لگا دیں تو دس از سم تھنگ رانگ۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ ہم سے زیادہ ایسے ملک موجود ہیں جو کہ بالکل ہی ڈیموکریٹک نہیں ہیں، اور ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان میں کوئی ہمارے دوست ممالک بھی ہیں۔ تو یہ جو اس کا جو دوگلا پن ہے یا جو سلیکٹیو ایپلیکیشن آف پرنسپلز ہے، یہ تو میں نے جب ہندوستان کی مثال دی تو ہماری سمجھ میں آ گئی نا۔ اصل میں ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو تلاش کرنا ہے کہ اس وقت اس ریجن میں امریکہ اور پاکستان کے کون سے انٹرسٹ ایسے ہیں جو کہ منطبق ہو سکتے ہیں یا قریب ہیں، کیونکہ مجھے تو نظر آتا ہے زیادہ تر انٹرسٹ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے انٹرسٹ کراس کرتے ہیں، اور میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں، جیسے چین کا اس علاقے میں اثر رسوخ، بی آر آئی کا آگے چلنا، سی پیک کا آگے چلنا، ہمارے ایٹمی جو معاملات ہیں، جو افغانستان کے ساتھ جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، وہ یہاں سے ہار کے گئے۔ تو ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، حالانکہ میں نے ایک ایسا آرٹیکل لکھا ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں
جہاں پر ہم انٹرسٹ ان کا قریب لا سکتے ہیں. تو انٹرسٹ کی جب آپ بات جب تک نہیں کریں گے, کوئی انٹرسٹ کریٹ نہیں کریں گے, کوئی اٹریکشن کریٹ نہیں کریں گے, وہ ان سے کوئی اچھی چیز کی توقع رکھنا بالکل ابس ہے اور بلا وجہ کی کوششیں ہیں. جلال صاحب، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ ہمارا دوست ہے, دشمن ہے یا نیوٹرل ہے. جلال صاحب، ہماری اب تک جو عادت بنی رہی وہ تو امریکہ کے ساتھ قربت کی تھی، اور ہمارا یہاں پر جو ایک سٹرکچر ہے وہ زیادہ اس کا ٹلٹ اس جانب ہمیشہ سے رہا ہے. تو اب یہ جو چینج آئے گی، اور اب یہ ہم کہہ تو رہے ہیں ظاہر ہے ہم کسی بلاک میں نہیں جا رہے، لیکن ایک لائن تو لے لی ہم نے کہ اگر چین کو نہیں بلایا جا رہا تو ہم بھی نہیں جا رہے. تو اس کی کیا قیمت ہمیں جو ہے وہ ادا کرنی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، قیمت تو بہت ہیوی ہے اور اسی لیے ابھی تک یہ کام ہم کر نہیں پائے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی فارن پالیسی کے جو بڑی ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو چینج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہمارے معاشی اور معاشرتی طور پر جس طریقے سے ہم جڑے ہوئے ہیں ویسٹ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ورلڈ بینک کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ایف اے ٹی ایف سے ہماری جان نکلی ہوئی ہے. تو پھر آپ کس بنیاد پر کھڑے ہوں گے؟ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یا تو ایسا ہوتا نا کہ ہر آنے والے مہینے یا سال کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہوتے اور ہمیں کم یہ جو جکڑ ہے اکانومی کی یہ کم ہو رہی ہوتی، تو ہم کہتے کہ ہماری پالیسی ٹھیک ہے. وہ تو ہر سال وہ جکڑ بدلتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ ہمارے جو دوست ممالک جو ہمیں ایزی شرائط پہ قرضے دیتے تھے، انہوں نے اتنی سخت شرائط لگانی شروع کر دی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ بھی یہ تو ہم کسی سے بھی لے سکتے تھے، آپ سے اتنا بڑا احسان سر پہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ امریکہ نہ صرف خود بلکہ اپنے حلیفوں کے تھرو ہمیں باندھتا چلا جا رہا ہے اور ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، تب بھی ہمارے منہ سے امریکہ کے علاوہ کچھ نکل نہیں پا رہا. جلال صاحب، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ہماری کوئی اعلیٰ قیادت نہ جاتی، ہمارے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ نہ جاتے، لیکن کوئی دفتر خارجہ سطح کا کوئی آفیسر چلا جاتا کہ نمائندگی تو ہوتی؟ جب ہم نے ظاہر ہے کسی ایک خاص بلاک کا حصہ نہیں بننا، ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن اس طرح نظر انداز کرنا بھی جو ہے، جس طرح کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، تو کوئی دفتر خارجہ کو کوئی افسر بھی بھجوایا جا سکتا تھا جو نمائندگی کر سکتا تھا؟ جی میرا خیال یہ چونکہ ورچوئل وہ تھی ایک قسم کی میٹنگ، جی یعنی پارٹیسپیشن اس میں جو تھی، جی تو پارٹیسپیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو آپ بات کریں ٹھیک ہے، لیکن شاید وہ چونکہ تمام انہوں نے ہیڈز کو انوائٹ کیا تھا، شاید وہ نہ مانتے. تو یہ پتہ لگا لیا ہوگا ہمارے دفتر خارجہ نے کہ بجائے اس کے کہ انکار ان کی طرف سے ہو، جس کے امکانات تھے کہ اگر کیونکہ وزیر اعظم اگر جاتے تو وہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہونا تھا کہ دیکھیں جی بلایا تو ہم نے ہے نہیں، ٹیلی فون پہ تو ہم نے بات کی نہیں، اب ادھر فوراً ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ ابھی تک جو فون کال نہیں آئی ہے